عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ماشاء اللہ، مرحبا، آئیے چلیں بسم اللہ۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ ثاقب بھائی، اللہ عز و جل کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار عز و جل نے ہمیں نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے نا۔ لے تشریف اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی جی ہم وضو تو کر ہی رہے ہیں، آپ کو ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے ہمارے وضو کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے؟ جی جی بالکل بتائیے، وہ دیکھیے، وہ کیا ہے؟ آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں کیا کیا سکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ وضو کی 17 نیتیں ہیں جو ہمیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائی ہے کہ ہم وضو تو کر ہی رہے ہیں نا، تو وضو کرنا ثواب کا کام ہے، تو جو بھی ثواب کا کام ہے اس سے پہلے جس قدر زیادہ نیتیں ہوں گی اس کا ثواب اس قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وضو کرنے سے پہلے یہ چند ایک نیتیں کر لیں تو ہمیں وضو کرنے کا ثواب جو ہے ہمارا بڑھ جائے۔ اب چلو میں آپ کو نیتیں کرواتا ہوں، یہ پڑھ کر کرواتا ہوں، آپ میرے ساتھ نیتیں کیجئے، ٹھیک ہے؟ پہلی نیت ہے اس میں کہ بے وضوئی دور کروں گا، اور کیا لکھا ہوا ہے کہ احناف کے نزدیک بغیر نیت بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ پھر دیکھیں دوسری نیت ہے کہ جو با وضو ہو وہ دوبارہ وضو کرتے وقت یوں نیت کرے ثواب کے لیے وضو پر وضو کروں گا۔ پھر تیسری نیت ہے بسم اللہ والحمد للہ کہوں گا۔ پھر چوتھی نیت ہے مسواک کروں گا، مسواک کرنا سنت ہے۔ پانچویں نیت ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھوں گا کہ عضو بھی دھوتے رہیں، درود شریف کی برکتیں بھی پاتے رہیں۔ پھر ہے پانی کا اسراف نہیں کروں گا، بے جا پانی جو بہتا ہے اس سے بچوں گا۔ فرائض و سنن اور مستحبات کا خیال رکھوں گا۔ 10ویں نیت ہے مکروہات سے بچوں گا، اعضائے وضو پر تری باقی رہنے دوں گا، وضو کے ٹپکتے قطروں سے فرش مسجد کو بچاؤں گا۔ اسی طرح وضو کے بعد دعا پڑھوں گا، دعا بھی اس میں لکھی ہوئی دیکھیے۔ 14ویں نیت دیکھیے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت اور سورہ قدر پڑھوں گا۔ تو اس میں انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، صرف آسمان کی طرف دیکھ کر جو ہے کلمہ شہادت پڑھ لیں اور سورہ قدر بھی پڑھ لیں کہ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھتا ہے تو وہ کبھی نابینا نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں 16ویں نیت ہے مکروہ وقت نہ ہوا تو تحیۃ الوضو ادا کروں گا۔ پھر 17ویں نیت ہے کہ باطنی وضو بھی کروں گا۔ اب یہ باطنی وضو کیا ہے؟ دیکھیں اس کی آگے لکھا ہوا ہے، یعنی جس طرح پانی سے ظاہری اعضاء کا میل کچیل دور کیا ہے، اسی طرح توبہ کے پانی سے گناہوں کی گندگی دھو کر گناہوں سے بچنے کا عہد کروں گا کہ توبہ ضروری ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ظاہری اعضاء تو دھل گئے، دل کا کیا حال ہے؟ دل گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ پہ توبہ بھی کریں گے، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نیتیں کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ تو ان مدنی انعامات میں جو سب سے پہلا مدنی انعام ہے وہ یہی ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی کہ 2 کو ترغیب بھی دلانی اور کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کرنی ہے۔ ضروری نہیں کہ پوری پڑھ کر ہم نیتیں کریں، 2 3 4 نیتیں کر لیں تو ثواب ملے گا، اس طرح عادت بھی بنے گی۔ اور انشاءاللہ روزانہ یہ فکر مدینہ کریں گے نا، مدنی نام کا یہ رسالہ پر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں روزانہ یاد رہے گا۔ تو مدنی انعامات کی برکت سے الحمدللہ وہ عمل یاد رہتا ہے، اس پر استقامت ملتی ہے، روز اس عمل کی طرف توجہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی میری طرف سے تحفے میں رکھ لیجئے اور روزانہ پابندی وقت کے ساتھ اس کو پر کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو چلے نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ میں روزانہ فکر مدینہ بھی کروں گا اور ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آ جائیے وضو کر لیجیے۔ میں وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں۔ 3 بار ہاتھ دھونا سنت ہے، اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا ہاتھ کی۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب مسواک کی جائے گی۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے۔
पहले दांतों में ऊपर की तरफ सीधी तरफ, फिर ऊपर ही उल्टी तरफ, फिर नीचे ही सीधी तरफ, फिर नीचे उल्टी तरफ। अब 3 बार कुल्लियाँ करनी है। और कुल्लियों में ये जहन में रहे कि बाज़ लोग जल्दी में थोड़ा सा पानी लेते हैं और पच करके डाल देते हैं, तो यूँ कुल्ली नहीं होती। कुल्ली में के मुंह के तमाम कलपुर्जों में, दांत की तमाम खिड़कियों में, दांत के जो 2 दांतों में सुराख होते हैं, गैप जिसको बोलते हैं, इन सब में पानी, अगर रोज़ा नहीं है तो गरगरा करना भी सुन्नत है। और इस तरह कुल्ली करना वुज़ू में सुन्नतुल मुअक्कदा है, जबकि गुस्ल में फ़र्ज़ है, वरना गुस्ल होगा ही नहीं। तो पानी लेने का तरीका भी नोट करते जाएं कि पानी गिरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 कुल्लियों का पानी गिर जाए तो फिर 1 कुल्ली भरे। इस तरह नाक में भी पानी नर्म बासा, नर्म हड्डी तक चढ़ाना, ये सुन्नतुल मुअक्कदा है वुज़ू में और गुस्ल में फ़र्ज़। अगर नाक में पानी चढ़ाते वक्त पानी चढ़ गया और हल्क में आ गया और रोज़ा भी याद था तो रोज़ा टूट जाएगा। चुल्लू में पानी और भी एहतियात से लेना है। गिरने की तो बात दूसरी, बाहर शरीयत में लिखा है कि नाक में पानी चढ़ाते वक्त आधा चुल्लू काफ़ी है। तो अब पूरा चुल्लू इस तरह से, नाक में खाने छोटे से तो खाने, इसमें कितना पानी चढ़ाएंगे? पूरा चुल्लू तो समाएगा नहीं, बच जाएगा, फिर आपको फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पानी लें, आधा चुल्लू, कि वो दोनों नाक के नथनों को काफ़ी हो जाए। अब उल्टे हाथ से नाक सिनकना है और फिर छोटी उंगली नाक में दोनों नथनों में घुमानी है। मुंह ये जहाँ से कुदरती तौर पर बाल जमने शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, यहाँ आप अपनी ठोड़ी पर हाथ रखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको हड्डी नजर आएगी, जो थोड़ा सा मतलब मैंने गड़ा सा पड़ता है। तो ये ठोड़ी के नीचे तक जो है ना, ये मुंह है यहाँ, यानी कि लंबाई में, और चौड़ाई में ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये सारा मुंह। ये मुंह धोने में ये हिस्सा जो है, अगर एहतियात नहीं की जाए तो अक्सर सूखा रह जाता है, और ये हिस्सा धोना फर्ज है। इसको कान पुट्टी कहते हैं। और खाली गीला होना काफ़ी नहीं है, हर जगह से 2-2 कतरे बहना फर्ज है वुज़ू का। अगर दाढ़ी घनी है तो इसकी जड़ तक धुलना ज़रूरी है। खाल धुलना वुज़ू में फ़र्ज नहीं है, खाल धुलना नीचे की गुस्ल में फ़र्ज है। और अगर दाढ़ी ऐसी है कि कहीं से घनी है तो कहीं से कुछ खाल नज़र आ रही है, कहीं हल्के से बाल नज़र आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हल्के से बाल है या खाल नज़र आ रही है तो वो तो खाल तक धुलना फ़र्ज है उसका वुज़ू में भी। और जहाँ घनी है वहाँ वही जड़ तक बाल धुल जाए। चेहरे की हद में जितने बाल आएंगे उनका धुलना फ़र्ज है, ये ज़हन में रखिएगा। हमें अगर घनी है तो जड़ तक धुलना फ़र्ज है वुज़ू में, और गुस्ल में पूरे बाल जड़ तक और साथ में इसकी खाल भी धुलना नीचे की फ़र्ज है। इसी तरह मूँछों का मसला, और पलके जो है वो जड़ से लेकर नोक तक पूरी धुलें। तो अब एक बारीक सी लकीर रह जाती है, इसका वुज़ू में धुलना फ़र्ज है। इसी तरह मुँह जो हम आदतन बंद करते हैं, जैसे इस वक्त मैं करता हूँ बंद, बंद करने के बाद जो हिस्सा खुला रहता है, जैसे मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ, ये जितना हिस्सा जाहिर है इसका धुलना भी वुज़ू में फ़र्ज है। और दाढ़ी हो तो खिलाल करना सुन्नत है। अब हाथ धोने की बारी है। हाथ धोने का तरीका ये है, उंगलियों से शुरू करें और कोहनी समेत, और अफजल है कि आधे बाजू तक धोएं। कोहनी समेत तो फ़र्ज है, कोहनी तक फ़र्ज है, और आधे बाजू तक मुस्तहब है, और 3 बार सुन्नत। तो ये इस तरह धोएंगे तो ये एक बार हो गया। फिर यूं करेंगे तो दोबारा हो गया, मगर यूं ना करें कि हर बार उंगलियों से शुरू करना मुस्तहब है।
یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحب ہے، یہ 2 بار ہو گیا، پھر انگلیوں سے شروع کر کے یہ 3 بار۔ بعض لوگ ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح چلو میں پانی لے کر پھر اس طرح 3 بار کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کرنا، اور پانی بھی اس سے اسراف ہی ہوگا، ہاتھ تو دھلی، اب اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہے۔ مسح کا طریقہ سن لیجئے کہ اگر یوں مسح کیا جب بھی ہو جائے گا کہ احناف کے نزدیک 1/4 سر کا مسح فرض ہے، اور مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو مسح کرنا ہے، یعنی مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچ جائے، یہاں دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تری پہنچانی ہے۔ اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے، یہ ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بار کا تر کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ ایک بار جو تر کیے اور وہ ایک ہی بار مسح میں کام آئیں گے، دوبارہ دوسری جگہ اس سے مسح نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے یہ 3 انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھ لیں، 3 انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے۔ اب ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے، اس طرح۔ اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسح کے۔ اب یہ میں نے بسم اللہ یا قادر یا آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے۔ اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک۔ اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں۔ اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے، تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے۔ اب یہ جو انگلیاں تھیں 3 جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں، اور اس طرح وہ آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے، بعض لوگ جمپ دے کر لاتے ہیں تو بال وہ مسے سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہیں آخر تک سر سے لگی رہیں گی، اس طرح یہ آخر تک لے آیا۔ اب یہ ہو گیا سر کا مسا۔ اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے، اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ دیکھ لیجیے، شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور اس کو گھماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشیب و فراز ہیں ان پر آپ ان کو پھرا دیجیے۔ یہ کان کے اندرونی سطح کا ہو گیا۔ اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مسح، یہ الحمدللہ دونوں کانوں کے مسے ہو گئے۔ اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا ہے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف، یہ گردن کی پشت کا بھی گویا مسح ہو گیا۔ اچھا، اب بعض لوگ جو ہے وہ گلے کا مسح کرتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ اب پاؤں دھونے کی باری، پہلے سیدھا پاؤں دھونا سنت، پھر الٹا، اور اس کا بھی ہاتھ کے انداز پر طریقہ ہے۔ جس طرح ہاتھ کو انگلیوں سے شروع کیا تھا اس کو بھی انگلیوں سے شروع کریں گے، اور انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنے تک ایک بار دھوئیں گے، پھر دوبارہ انگلیوں سے شروع کریں گے، یوں نہیں لائیں گے ورنہ یہ 2 بار ہو جائے گا، اور یوں اگر یوں دھوئیں گے تو 5 بار ہو جائے گا، 3 بار جس کو سمجھتے ہیں لوگ وہ 5 بار ہوتا ہے۔ تو انگلیوں سے شروع کیا تو پھر انگلیوں پر آئیں گے، یہ دھو لیا، پھر انگلیوں پر آئیں گے، اس طرح لے جائیں گے۔ اب چونکہ نل کی دھار تو بہتا پانی ہے، تو اس لیے اس میں اتنی دیر پاؤں رکھ دینا کہ
تین بار دھلنے جتنا وقت بہتے پانی میں پاؤں کو چھوڑ دینا، یہ اس سے سنت تسلیس کی ادا ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا اور 3 بار دھونے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ خلال کرنا سنت ہے، چھوٹی انگلی سے، پاؤں کی چھوٹی انگلی سے سیدھے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے۔ یہ خلال بھی ہو گیا۔ اب اسی طرح الٹا پاؤں دھونا ہے، لیکن خلال میں انگوٹھے سے شروع کریں گے انشاءاللہ پاؤں دھونے کے بعد، مگر نل بند ہونا چاہیے خلال کرتے ہوئے۔ اب اس کا بھی خلال یہاں، اب الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی۔ الحمدللہ دونوں پاؤں دھل گئے۔ اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھیں گے، اور جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ قدر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر وضو کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مزید اعلیٰ حضرت نے بڑھایا اس میں، وجعلنا من عبادک الصالحین۔ ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ پانی سے ظاہری اعضاء دھو کر، ظاہری اعضاء کا وضو تو کر لیا، مگر باطنی وضو بھی کرے۔ تو باطنی وضو گناہوں کی آلودگی سے خود کو پاک کرنا ہے، اور اس کی مثال یہ دی کہ جیسے عمارت ہے اور باہر تو اس کے رنگ روغن کر دیا اور اندر میں اس کے وہی گندگی کے ڈھیر چھوڑے، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی اجلا کریں۔ تو باطن کو اجلا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں وضو کرنے کے بعد۔ عام طور پر لوگوں کو وضو کرنا ہی نہیں آتا، وضو آپ چیک کر لیں تو شاید 1% کو بھی صحیح وضو کرنا آتا ہو تو بڑی بات ہے فی زمانہ۔ اتنی اس معاملے میں غفلت کا دور ہے، کئی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، پانی بے تحاشا بہایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو جو مسلمان وابستہ ہوتے جائیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل وضو میں، نمازوں میں اور دیگر عبادتوں میں جو اغلاط ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یا جہاں بھی اچھی صحبتیں ملیں گی، علماء کی صحبتیں ملیں گی، تو انشاءاللہ یہ غلطیاں جو وہ دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیتیں کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ نیتوں کا کارڈ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً حاصل کیجیے، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی،